بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ عزاداران امام، یہ میری مجلس خواتین کے لیے مسلسل میں بولتا ہوا آ رہا، اس لیے کہ بعد میں اگر کوئی سنے یوٹیوب پہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مجلس خواتین کے لیے تھی۔ باسٹن میں سید توقیر شاہ صاحب کے مقام پر 7 محرم کی مجلس، 7th of محرم۔ 7 محرم بولنا ہی دل بھر آتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے کہ فاطمہ کا لال آج سے ایک ڈراپ آف واٹر بھی مولا حسین کے خیمے میں نہیں تھا۔ صرف یہ تصور شرط ہے آپ کو اور گریہ کرنے کے لیے۔ آج صبح میں جب آپ نے پہلی سپ لی ہوگی، پانی کو دیکھا ہوگا، تو کربلا والوں کی پیاس ضرور یاد آئی ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ میں ہر مجلس میں بول رہا اس لیے کہ میں خواتین کو، لیڈیز کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مولا حسین کی وصیت ہے، ول، اور آپ جانتے کہ وصیت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مولا حسین نے وصیت کی تھی، ابھی میں مکمل مسائل پہ نہیں آیا، میں میسیج دیا کہ 7 محرم کو آج سے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، مولا حسین کی وصیت سب کو پتہ ہے۔ عاشورے میں چوتھے امام کے قریب جا کے کہا تھا کہ بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ہم بڑے آرام سے پانی پی لیتے، ہم یہ نہیں سوچتے ایک ایک سپ لیتے وقت یا پانی پینے کے بعد گلاس آف واٹر، ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم کو مولا حسین کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے، ایوری بڈی نوز۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ پانی ایک گلاس مثال سپ لیتے ہوئے پینا، ایک ساتھ نہیں پینا۔ اینی پانی پینے کے بعد جسٹ سے 1 word، صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ اس پہ یزید پہ بھی لعنت ہوئی، آپ قرض کر رہے یزید پہ، جو واجب ہے، لازم ہے۔ تولا اور تبرہ دونوں ہے ہمارے پاس۔ فروع دین میں آپ یہ نہیں کر سکتے ایک چیز لے رہے اور ایک چیز نہیں لے رہے، یہ نہیں کر سکتے، کانٹ ڈو اٹ۔ جتنے فروع دین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب پہ آپ کو عمل کرنا ہے، تو اسی میں ہے نا تولا، محبت اور تبرہ۔ صلوات بر حسین لعنت بر یزید، یہ بولنا بہت ضروری ہے۔ آج اپنے بچوں کو سکھاؤ، جب تک تمہارے بچے جب پانی پئیں گے بولو، آہستہ بولو، سلولی بولو، دل میں بولو، لیکن بولو، اس لیے کہ یہ وصیت امام حسین، یہ امام کی وصیت ہے۔ فیا لیتنی کنت، یہ جو ہماری خواہش ہے نا، خواہش یہ سارے اعمال کرنے سے ہوتے۔ صرف میں اگر بیٹھ کے ریلیکس کر کے بیٹھا ہوا اور میں بولوں نہیں مولا میں آپ کو جوائن کروں گا، ایسا کوئی جوائن نہیں کرے گا unless you do something in your this life۔ اگر تم کچھ کر سکتے اس زندگی میں تو then you will join the امام صاحب، ادروائز آپ بالکل بیٹھے رہیے۔ اور بچوں کو بتانے سے کیا ہے، ایک نسل، ایک جنریشن آپ تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد، سن لو غور سے، آپ کی اولاد جب پڑھے گی، جب پانی پیے گی اور سپ لے گی اور یہ کہے گی، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اجر آپ کو ملے گا۔ اس وقت آج عابد گرامی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت سمجھ میں آئی کہ کاش میں اپنے بچوں کو سکھا دیتی۔ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میری ماں بہنوں سے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور جس کو اولاد نہیں ہے اللہ اس کو اولاد دے۔ لیکن یہ وعدہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو آزاداری کی طرف مضبوط کرو، ایک دیوار کی طرح کرو۔ ماشاءاللہ اتنی خواتین آ رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں کتنی آتی ہے، لیکن کافی میں نے سنا تھا کہ آتی ہیں۔ اور آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے یار۔ آپ ایسے ملک میں ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ آزاداری کرنا آسان نہیں، ڈسٹینسز ہے، آفیسز ہے، جابس ہے، لیکن اس کے باوجود وقت نکال کے آپ لوگ آ رہے ہیں، اس کا اجر تو میری مظلوم بیوی آپ کو دے گی۔ آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے
ایک ایسے شہید کا پوری دنیا میں 7 محرم مخصوص ہے حسن کے یتیم سے، اس یتیم سے کہ جس نے موت کے ذائقے کو بتایا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، مشہور آیت کہ ہر موت کو جو آیا ہے he has to go back۔ لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا کہ میں تم کو دنیا میں ذائقہ چاہیے، تم ذائقے کی طرف جاتے ہو۔ کوئی انسان ہو، آپ کے سامنے ہزاروں نعمتیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کئی نئی چیزیں بناتی ہیں اور آپ کا ہاتھ ادھر ہی جائے گا جو ذائقے والی چیز ہوگی، جو ٹیسٹی ہوگی۔ کوئی انسان کڑوی چیز کھانے کا شوق نہیں رکھتا، ہر انسان یہ چاہتا کہ ذائقہ ہو، میٹھا، بہترین ہو۔ تو اللہ یہ کہہ رہا کہ تم کو عادت ہے نا ذائقے کی چیز کھانے کی، تو میں تم کو موت میں بھی ذائقہ رکھوں۔ موت تو کنفرم ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، چھیڑا نہیں، میں تو بڑا بدنام ذاکر نہیں، ڈرانے والا۔ بوسٹن میں نے پڑھی نہیں مجھے سے، کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ دا فرسٹ نائٹ ان دا گریو، سیکنڈ نائٹ ان دا گریو اور تھرڈ نائٹ ان دا گریو، یا لائف آفٹر ڈیتھ یا برزخ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو موت میں بھی ذائقہ رکھوں گا، ٹیسٹ رکھوں گا۔ اب ہم کو کیسے معلوم کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کو کیسی موت ملی؟ میٹھی ملی، کڑوی ملی۔ باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بہت اچھی موت، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بہت اچھی میٹھی موت۔ اب یہ آیت قرآن مجید میں کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی متشابہ ہیں، یعنی کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں۔ یہ ان کلیئر جتنی آیتیں قرآن میں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، کوئی 100 سال کے بعد، کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد وہ کلیئر ہوتی۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ ویسی یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت 50 سال کے بعد، 50 ایئرس کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ شب عاشور، مولا حسین، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے، حسین نے مولا نے خطبہ دیا اور فہرست سنائی، لسٹ سنا رہے تھے کہ کل یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا۔ جب مولا لسٹ سنا رہے تھے، حسن کا یتیم کھڑا ہو، شہزادے قاسم کھڑے ہو۔ بس دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے۔ آج اس شہید کا ماتم، آج مولا حسن کو پرسہ دینا، آج بی بی ام فروا کو پرسہ دینا۔ بس شہزادہ کھڑا ہوا اور مولا حسین سے کہنے لگا ہاتھوں کو جوڑ کے کہ چچا کیا کل میرا نام نہیں ہے اس لسٹ میں؟ کتنی خواہش تھی جنگ کرنے، اسی لیے شہزادہ قاسم زخموں سے چور ہو کے شہید۔ کہا کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو مولا حسین نے پوچھا میرے لال کل کے دن موت تمہارے لیے کیسی ہے، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو اس وقت حسن کے یتیم نے اس آیت کے مفہوم کو بتایا۔ شہزادے نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد ہنی سے زیادہ میٹھی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، شہزادے نے بتا دیا اگر مولا حسین کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو تمہارے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دوستو، شہد سے زیادہ میٹھی موت اسی کو ہے جس کے دل میں محبت حسین، محبت 14 معصومین اہل بیت اطہار کی محبت۔ اس وقت بس میں آ گیا مصائب پہ، اس وقت حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی ہے بیٹا اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس علی اصغر کا نام سننا تھا، حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ تڑپ کے کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولیے کہیں زینب نہ سن لے، شام غریبہ میں جب اشقیاء خیمے جلائیں گے اس وقت بی بی زینب آپ کو ضرور پکاریں گی کہ قاسم تم کو گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو خیمے جل گئے۔ رات گزری، صبح ہوئی، بار بار شہزادہ آ کے کہتا ہے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ہمیشہ مولا حسین یہ کہہ کے ٹال دیتے بیٹا تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ خیمے میں گئے، اون محمد کی جب لاشیں آ گئیں تو ام فروا نے کہا میرے لال اب تک میدان میں نہیں گئے۔ کہا کہ میں اجازت کے لیے جاتا ہوں لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بس دوستو، اس وقت بی بی ام فروا نے کہا کہ میرے لال بابا کی اس وصیت کو یاد کرو، تمہارے بازو ایک تعویذ باندھی تھی،
اور کہا تھا جو سب سے سخت وقت آئے تو تعویذ کھول کے اس پہ عمل کرنا. اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا. بس تعویذ کھولی گئی. یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. مولا حسن کا خط تھا مولا حسین کو، جس میں لکھا تھا بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا میرے بھائی، میری طرف سے میرے قاسم کو اجازت دے دینا. دوستو خط لے کر شہزادہ حسین کے پاس گیا. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی محبتیں یاد آئیں، خوب گریہ کیا. گریہ کر کے حسن کے لال کے ہاتھ کو پکڑ کے خیمے میں آئے. یہ کربلا کی عجیب شادی ہے کہ دولہا بھی پیاسا ہے، دلہن بھی پیاسے، سارے باراتی پیاسے. بی بی کبریٰ کے ساتھ آپ کا عقد ہوا. شہزادہ مسند پہ بیٹھا تھا کہ دشمنوں نے جب پکارا تو تلوار ٹیک کر حسن کا یتیم اٹھا. جب چلنے لگے، چلتے وقت فروا نے روک کے کہا میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے. جب چلتے بعض روایتوں میں یہ جملے بھی ہے کہ چلتے چلتے جب شہزادی زینب کے پاس گئے اور جا کر آہستہ سے بی بی سے کچھ کہا. یہ کہنا تھا، بی بی رونے لگی، گریہ کرنے لگی کہ ہائے کیا وقت آ گیا جس سے ہم وصیت کرنا وہ ہم سے وصیتیں کرنا. قاسم نے آج چلتے چلتے کہا تھا کہ پھوپھی اماں میرے بعد کبریٰ کا خیال رکھنا، کبریٰ کا خیال رکھنا. حسن کا یتیم میدان میں آیا. دوستو عمر سعد نے ارزق سے کہا جاؤ اور جا کر اس کا مقابلہ کرو. اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا طاقتور اور پہلوان ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں، کسی نہ کسی بیٹے کو بھیجوں گا یہ سر قلم کرے گا. ارزق کے 7 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک قاسم نے واصل جہنم کیا. بس یہ کرنا تھا. ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ میدان میں آیا. جیسی وہ میدان میں آیا عباس خیمے سے باہر آ گئے، اس لیے کہ قاسم شاگرد ہے عباس کے. پکار کے کہا میرے لال گھبراؤ مت بیٹا، میں موجود ہوں، تم گھبراؤ مت. 13-14 برس کا سن. شہزادے نے ایسی تلوار چلائی کہ گرد کا غبار اٹھا. کچھ دیر میں ارزق کا سر قاسم کے ہاتھ میں تھا. عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے اور آگے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال خوب جنگ کی بیٹا، بابا کی جنگ یاد آ گئی. عزیزو شہزادہ اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا کہ حسین نے ہلکا سا باریک سا کپڑا آپ کے چہرے پہ ڈال دیا تھا کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگے. اور جب شہزادہ لڑ رہا تھا اور ہوا سے کپڑا ہٹتا تھا تو دشمن پکار کے کہتا تھا کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے. لیکن دوستو جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. کب تک لڑتے؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، ہر طرف سے حملے ہونے لگے. کربلا کا دولہا گھوڑے سے جب زمین پر آیا تو ہاتھوں کو ٹیک کے چچا کا انتظار کرنے لگے. قاسم پکار رہے تھے چچا میری مدد کو آئیے. حسین، عباس اور علی اکبر تلوار لے کر میدان میں چلے. دوستو شہزادہ انتظار کر رہا تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے. قاسم کی طرف جب گھوڑے دوڑے تو بار بار پکارنے لگے چچا میری مدد کو آئیے. حسین جب قاسم تک پہنچے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ہائے میرا بچہ پامال ہو گیا، زندگی میں پامال ہونے والا شہید، لاش کے ٹکڑے ہو گئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین نے عبا بچھائی اور عبا بچھا کر لاش کے ٹکڑے رکھے اور گٹھری میں جمع کر کے گٹھری لے کے جب خیمے میں آئے اور بیویوں نے پوچھا کہ قاسم کہاں ہے. حسین نے گٹھری کو کھولا. بس دوستو قیامت مچ گئی. ساری بیویاں سر پیٹنے لگی. واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. الہی سیدی و مولانا پروردگار کربلا کے دولے کا واسطہ، میرے شہزادے قاسم کا واسطہ، اللہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں اور جب بھی مولا حسین کی عزاداری کریں اس ذکر کو بھی مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. اللہ میرے امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھتا.
ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، سارے بیماروں کو صحت دے، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، سارے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید توقیر شاہ صاحب کے والد، ان کے بھائی، ان کے اہل خاندان اور ان کی اہلیہ کے والدین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔